خیبر پختونخوا میں کرپشن کے کئی سکینڈل منظرعام پر آئے، تاہم مختلف وجوہات کے نتیجے میں ان کی انکوائری، ان کی تحقیقات منطقی انجام تک نہ پہنچ سکی۔ خیبر پختونخوا وہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا تیسرا دور جاری ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا موٹو، ان کا مینڈیٹ، ان کے عوام کے اندر چلائی جانے والی مہم کرپشن کے خلاف ہے، کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس پر مبنی ہے، لیکن اس کے باوجود بلین ٹرین سونامی پروجیکٹ ہو یا کئی دیگر منصوبے وہاں پہ کرپشن کی شکایات منظر عام پر آتی رہیں۔ لیکن اس بار ایک اور بڑا سکینڈل سامنے آیا جس کو کوہستان سکینڈل کا نام دیا گیا، ایک ریموٹ ڈسٹرکٹ، ریموٹ ایریا، لیکن وہاں پر اس سکینڈل نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا کہ اس جگہ کے اوپر مختلف منصوبوں میں جہاں تعمیر و ترقی کے اوپر پیسہ خرچ ہونا تھا، وہاں سے کس طریقے کے ساتھ مختلف ٹھیکیداروں نے، سرکاری افسران اور ملازمین کی ملی بھگت سے اربوں روپے نکال لیے۔ صرف اربوں روپے نکالے نہیں بلکہ انہوں نے عالیشان بڑے بڑے محل تعمیر کر لیے، لگژری گاڑیاں خرید کر لیں۔ یہ سب کچھ خیبر پختونخوا میں ہوتا رہا، لیکن خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ اس پر سوئی رہی، ان کو سب کچھ نظر نہیں آیا۔ مبینہ طور کے اوپر یہ سارے کرپشن کے اندر ملوث عناصر کا کنیکشن اوپر تک تھا، جس کے نتیجے میں کوئی کارروائی نہیں ہو سکی۔ لیکن پھر ہم کریڈٹ دیں گے نیب کو، جس نے ایسے عناصر کے اوپر ہاتھ ڈالا، وہاں پر سب کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی، اور جب گرفتاریاں ہوئیں، تصاویر اور ویڈیو سامنے آئیں، پیسے برآمد ہوئے، تو خواجہ صاحب سب کی آنکھیں کھلی رہ گئی کہ کیا یہ بدلتا ہوا خیبر پختونخوا ہے؟ کیا یہی تبدیلی تھی جس کی ہم توقع کر رہے تھے؟ لیکن اب اس معاملے کے اندر جہاں پر اربوں روپے کی برآمدگی ہو رہی ہے، ریکوریاں ہو رہی ہیں، جو لوگ اس کے اندر انوالو ہیں وہ نیب کی پلی بارگین قانون کا سہارا لے کے نکلنے کی، پتلی گلی سے نکلنے کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ ماضی کے اندر بھی مجرمان نے پلی بارگین کی اور ایک قانون کے اندر ایک اچھا راستہ ہے، اور نیب قانون کا مقصد یہی ہے کہ ریکوری ہو۔ لیکن خاص صاحب جنہوں نے اربوں روپے کی کرپشن کی، وہ پیسہ ٹیکس پیئر کی منی جو اس علاقے کی تعمیر و ترقی پر خرچ نہیں ہوئی، اب کسی نے 5 ارب 10 ارب حصہ لیا اور 1.5 ارب کی پلی بارگین کرے، اعتراف کرے جرم کا، کنوکشن بھلے اس کی ہو جائے لیکن وہ جرمانہ دے کے نکل جائے، خاصب یہ طریقہ کار ٹھیک ہے؟ یا پوری کی پوری رقم بما سود، بما مارکیٹ ریٹ، بما موجودہ انٹر بینک کائبور پلس ریٹ ریکوری نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں بھٹی صاحب، مجھے بتائیں کہ جو پاکستان میں جو قانون ہے، کسی چور ڈاکو سے جب کوئی سامان برآمد ہو جاتا ہے تو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے؟ اگر چور ڈاکو سے سامان برآمد ہو فوجداری قانون کے تحت اس کو سزا ہوتی ہے، لیکن نیب قانون کے اندر خاص صاحب ایک کنوکشن ہے، ایک آپشن ہے، آپ پلی بارگین ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ میں نے جرم کیا ہے، اور آپ مجرم تصور ہوتے ہیں، 10 سال تک 15 سال تک آپ کہیں الیکشن نہیں لڑ سکتے، سرکاری نوکری نہیں ملتی، کنوکشن آپ کی ہو جاتی ہے پلی بارگین، چونکہ جرم تسلیم کر لیا، لیکن ریکوری وہ پھر باہر گھوم رہا ہوتا ہے، جو پیسہ اس نے رائٹ لیفٹ رکھا ہوتا ہے، کچھ پورشن وہ پلی بارگین میں جمع کراتا ہے۔ میرا یہاں سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ رقم، اوریجنل جو رقم ہے، وہ بما مارکیٹ ریٹ ریکور نہیں ہونا چاہیے؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہی ملک ہے، جی، ایک قانون ہے، ایک چھوٹی موٹی بندہ چوری کرتا ہے، کسی نے موٹر سائیکل چلا لیا، گاڑی چرا لی، پیسے چرا لیے، اس کو تو سزا بھی بھگتنی پڑتی ہے، رقم بھی دینی پڑتی ہے۔ جی بالکل۔ یہ جو بڑے ڈاکو ہیں، جنہوں نے جو اصل ڈاکو ہیں، وہ بیچارہ اگر 1000 2000 یا 10,000 کی چوری کی ہے، اس کو چھوڑ بھی دیا جائے تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا۔ یہ جو اربوں روپے لوٹنے والے ہیں، ان کو آپ پیسے لے کے چھوڑ بھی دیں، یہ کون سا قانون ہے؟ مجھے تو یہ نہ اخلاقیات اس کی اجازت دیتی ہیں، نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، نہ آئین کا بھٹی صاحب بنیادی جو ڈھانچہ ہے وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اتنے بڑے لٹیروں کو تھوڑی سی رقم لے کر چھوڑ دیں۔ اور جو بھٹی صاحب جس نے نعرہ لگایا تھا صاف چلی شفاف چلی، یہ اگر 40 ارب روپے کا کرپشن کا سکینڈل ان کی حکومت کے دوران پیش آیا ہے، تو اس پہ جو وہاں کے کرتا دھرتا اور حکمران تھے ان پر سوال نہیں اٹھنا چاہیے؟ بالکل ایسا لوگوں کو پوچھنا نہیں چاہیے؟ اگر ان کے مخالفین میں سے پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، پی ٹی آئی کے جو مخالف ہیں، اگر ان میں سے کرپشن سکینڈل نکل آ جاتا تو انہوں نے تو مار مچا دینا تھا پورے سوشل میڈیا کے اوپر۔ اب کوئی ہے ان کو پوچھنے والا کہ وہ کدھر گیا آپ کا نعرہ صاف چلی شفاف چلی والا؟ میرے خیال میں اس وقت کے جو حکمران ہیں ان کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے، اور جنہوں نے 40 ارب روپے کی کرپشن کی ہے، جو محلات جنہوں نے تعمیر کیے ہیں، لگژری گاڑیوں کے انبار اپنے لگائے ہوئے ہیں، ان کو نہ صرف سزا دینی چاہیے، جزا اور سزا کا قانون خدا نے مقرر کیا ہے، اس کے بغیر دنیا کا نظام آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جب تک ان مجرموں کو سزا نہیں ہوگی، پیسے تو وصول کرنے وہ تو ہیں ریاست کے، جو آپ نے کرپشن کی اس کی سزا نہیں دینی۔ ایسا اگر سزائیں نہیں دیں گے تو یہ کرپشن کے فروغ کا باعث بنے گی، اس سے کرپشن کم ہونے والی۔ بالکل ٹھیک۔